کیوں تعریف کے قابل ہوں. اس پر جب میں نے پروگرام اللہ تعالیٰ کی فضل سے توحید پر کیا تھا تو اس وقت تسبیح فاطمہ کے نام سے میں نے کافی پروگرام کیے تھے اور ان آیات کا ترجمہ سنایا تھا. اب تو وہ مدت ہو گئی, بہت وقت گزر گیا, بہت سال گزر گئے اس بات کو. تو اس کی شان قدرت کا بیان ہے. اور آخرت کے اعتبار سے جو ہے یہاں یہ ہے کہ جب وہ قدرت شان قدرت بیان ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ تھے وہ مان نہیں رہے تھے کہ فنا ہوگا اور اعادہ ہوگا. یہ پچھلے پروگراموں میں میں نے وہ حوالے پڑھ دیے تھے. نہ فنا کو مان رہے تھے نہ وہ اعادہ کو مان رہے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں دوبارہ حوالے وہ لاؤں گا. اب یہاں پر قدرت کا جو شان آئی ہے آخرت کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ اولم یرو, اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا تم دھیان کرو. یہ فزیکلی دیکھنا نہیں ہے, یہ دیکھ لیا, یہ نہیں. اولم یرو یہ بڑا خاص لفظ ہے. دھیان کرو, ڈوب جاؤ, غواصی کرو, غور و فکر کرو. اور پھر کیا, کس طرف دھیان کرو؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض, کہ زمین آسمان بنے کس طرح سے ہیں, مینٹین کس طرح سے ہیں, عمریں گزر جائیں گی. اور قادر, اس کی اس پر قدرت ہے. الا ان یخلق مثلہم, وہ دوبارہ جہان کو بنائے. وجعل لہم لا ریب مثلہم وجعل لہم لا ریب فیہ. میرے خیال میں غلط نہیں آیت پڑھ رہا, تو یہ پوری آیت نہیں لکھی, اشارہ لکھا ہے میں نے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ شک کرنے کی جگہ نہیں ہے. کہیں اس کا اسلوب یہ آیا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, ہاں ایسا ہے وہ. ولم یا, اب وہ کہہ رہے تھے دوبارہ کیسے اعادہ ہوگا, تو ان کو بتایا یہ جا رہا ہے زمین آسمان اس نے پیدا کی, اس پہ غور کرو. ولم یا بخلقہن بقادر, اب وہ اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے, اس کی ہمت جواب دے گی ہے, اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے, وہ کمزور ہو گیا ہے. وما, اور یہاں کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر وہ دوبارہ پیدا کرنا چاہے تو تمہارے خدا اسے کمزور کر دیں گے, یا نظام کائنات کو چلانا چاہے تو تمہارے خدا اسے چلانے نہیں دیں گے؟ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. تو یہ جو آیت قدرت ہے وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر, جب وہ چاہے فنا کے بعد دوبارہ اعادہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے, اس پر ایمان لانے کا پہلا مطلب معنی یہ ہے کہ اس کی اس شان پر ایمان لایا جائے, عقیدہ آخرت پر, اس کی شان قدرت خداوندی پر. اور جو منکرین قدرت باری تعالیٰ, یہ میرا دل چاہتا ہے میں اس لفظ کا شبینہ پڑھوں, منکرین قیامت کہ قدرت باری تعالیٰ کے غلط عقائد اور شبہات اور آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ان کی تصحیح. میں شبینہ اس لیے اس کے لیے کہتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے میں پڑھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں خود بھی چلے گئے اور کروڑوں پاؤنڈ لگا رہے ہیں, ڈالر لگا رہے ہیں اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالنے کے لیے, تاکہ وہ موجودہ لوگوں کے, موجودہ دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر اپنی مرضی کا ایک غلط شرک کا فتویٰ چسپاں کر سکے. اور وہ کہتے ہیں منکرین قدرت باری تعالیٰ تو ہوا ہی کوئی نہیں کبھی. اب یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں, آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں, ترجمہ پڑھیں, غور و فکر کریں ان آیات سے, تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نور ٹی وی پر کوئی بندہ تھا اس نے یہ بات کی ہے. قرآن بول بول کر تمہیں یہ خود بتائے گا کہ ہاں وہ خدا کے قدرت کے بھی منکر تھے, اس کو عاجز بھی مانتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ فنا نہیں کر سکتا. وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اس کو پتہ نہیں ہے. وہ آیتیں بتائیں گی. وہ قادر ہے. اب یہ جو اعادہ والی بات ہے نا, اس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں یا اگلے پروگرام میں اس کے اوپر شروع کریں گے. اب یہ جو قدیر اور قدر والا لفظ ہے, یہ اس کے مختلف سیغے قرآن کریم میں آئے ہیں. وہ سیغے بھی میرے سامنے ہیں سارے, لیکن اب اتنا وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ان کو آپ کے سامنے پڑھوں. پہلے تو تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں, ایک دو آیتیں جو ہے نا وہ میں اگر دو تین آیتیں تلاوت کر سکا تو انشاءاللہ, خاص کر کے سورہ احقاف کی. لیکن اس سے پہلے یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ کے تار اور مختلف اسالیب میں سینکڑوں آیات میں اپنی قدرت کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. ان میں سے ایک خاص لفظ قدرت ہے. اس کے مختلف سیغے قرآن میں بیان آئے ہیں. قدیر, قدیرہا, قدروہا, قدرہو, مقدور, قدرناہا, مقتدرون, قادرین, قدرہو, نعم القادرون, قادرون, یہ مختلف الفاظ قرآن میں آئے ہیں.
لیکن سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے, قدرت کس کو کہتے ہیں. اور جب قرآن نازل ہوا ہے اس وقت عرب قدرت کا معنی کیا سمجھتے تھے, اور پھر جو ان کی بولی تھی عربی, دن رات جس کی وہ لینگویج تھی ان کی, اس کو وہ استعمال کرتے تھے, وہ الفاظ جب آیات کے اندر ان کو فٹ کیا گیا, سیٹ کیا گیا, ہار کے اندر پروئے گئے آیات کے اندر, تو ان الفاظ کے اندر کس قدر جان تھی, اور ان کے لیے وہ کس طرح سے ان کو صحیح کرنے کے لیے, ان کو صحت مند انسانوں کو کرنے کے لیے کس قدر جاندار قوت تھی ان کے اندر, اور زلزلہ تھا, وہ ہل کے رہ جاتے تھے. ہمارے تو یہ ہے کہ وہ قادر ہے, اس کی قدرت ہے, بس اتنی بات ہے. لیکن ان آیات کے اندر ان کے لیے کیا تھا. قدرت کس کو کہتے ہیں؟ قدرت دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے. جب میں نے توحید اور رد شرک کا موضوع بیان کیا تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے قدرت کے اوپر کہا تو تھا لیکن اتنا زور شاید نہیں دیا تھا, اس کا معنی بھی بیان نہیں کیا تھا. تو یہ جو قدرت ہے, اس کا معنی قرآن کریم میں جب یہ آتا ہے تو راغب اصفہانی کہتے ہیں وَإِذَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فَهِيَ نَفْيُ الْعَاجِزِ مِنْهُ وَمَحَالٌ أَنْ يُوصَفَ غَيْرُ اللَّهِ بِالْقُدْرَةِ الْمُطْلَقَةِ. وہ کہتے ہیں قدرت کا لفظ جب قرآن کریم میں آتا ہے تو اس سے مراد بیان یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے, وہ یہ کام کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے, یعنی اللہ کا قادر ہونا اور ہے اور بندے کا قادر ہونا اور ہوتا ہے. ہر ایک کا ان کی شان کے مطابق ہے. یہ ذرا طویل کلام ہے اس کا, علامہ راغب کا. اصطلاحی معنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس کا یہ پلان کائنات کوئی کام کیسے ہونا چاہیے, تخلیق کے اعتبار سے, تدبیر کے اعتبار سے, ایک سسٹم جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہوا ہے, اس کے اعتبار سے وہ اپنی حکمتوں کے تقاضے کے مطابق چیزوں کو تخلیق فرماتا ہے, پھر ان چیزوں کی رہنمائی فرماتا ہے, چیزوں کی رہنمائی فرماتا ہے. تو اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر ہے, یعنی کائنات کی تخلیق و تدبیر اور ان کی ضرورتوں کو مہیا کرنے والا. اور اسی سے المقتدر ہے, انم علیم مقتدر, مالک مقتدر, ہر طرح کی قدرت رکھنے والا, بادشاہ, یعنی ان پر, کائنات پر, یونیورس پر اس کا کنٹرول ہے. جب وہ بادشاہ ہے تو پھر اس کا کنٹرول بھی ہے. قرآن کریم میں اس کا یہی معنی بیان کیا گیا ہے, وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت کے مطابق بھی مقتدر ہو جاتا ہے, اور اس کو تھوڑا بہت انسان کو کچھ معاملے میں اختیار ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مقتدر ہے, اس کا مقتدر ہونا اور ہے. یہ حقیقت و مجاز کا ایک موضوع آ جائے گا کہ بندہ بھی قادر ہوتا ہے اور رب بھی قادر ہوتا ہے, لیکن اس کی قدرت اس کی شان کے مطابق, بندے کی قدرت اس کی شان کے مطابق, انبیاء کی قدرت اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے. قدر کا معنی زبیدی کہتے ہیں قدرت الشیء, ایک وہ محاورہ یوز کرتے ہیں, وہ مقدار کل شیء. پھر وہ انہوں نے مختلف حوالے دیے, اب ان کا وہ ٹائم نہیں ہے. وجمع المقدار المقادیر, قدرت کا معنی کہتے ہیں کہ کسی چیز کی پیمائش کرنا, ایک معنی وہ کرتے ہیں, اس کو ماپنا, اس کا اندازہ کرنا, اس کی لمبائی چوڑائی کی جسامت کمیت کو مقرر کرنا کہ یہاں تک ہے اور اس کی جسامت اتنی ہے, اس کا تناسب کیا ہے, کیسی ہے. یہ چیزیں قدرت الشیء کے اندر آتی ہیں. وہ یعنی یہ سارے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. کیا بات ہے, میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ یہ الفاظ پڑھوں. قدر کا معنی کسی چیز کی پیمائش کرنا, اس کو ماپنا, اس کا اندازہ کرنا, اس کی لمبائی چوڑائی جسامت کمیت کو مقرر کر دینا کہ یہ یہاں تک ہے اور اس کی جسامت اتنی ہے, اس کا تناسب کیا ہے, کیسی ہے. یہ ساری چیزیں قدرت الشیء کے اندر آتی ہیں. اب جب یہ لفظ نازل ہوتا تھا قرآن کے اندر تو عرب تو اس کے یہ سارے معنی سمجھتے تھے, کیا قیامتیں برپا ہوتی ہوں گی. خیر وہ تو اس دور کی بات ہے. اب جو ہمارے اہل علم ہیں, مدرسین ہیں, اہل فن ہیں, پڑھانے والے, ان کو چھوڑ دیں. وہ تو بہت ہی بڑے لوگ ہوتے ہیں اور وہ مصروف بھی بہت ہوتے ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, وہ اور معاملات میں بہت مصروف ہوتے ہیں. جب وہ ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو چونکہ وہ جانتے ہیں اگر کبھی ان کا دھیان جائے تو زلزلہ آ جاتا ہے ذہن کے اندر, کیا قیامت برپا کر رہے ہیں یہ لفظ. اب ان کو اس کو تو چھوڑ دیں, ان علماء کو جو اہل فن ہیں, مدرسین ہیں. مغرب کے اندر, ویسٹ کے اندر میں ذاتی طور پر کتنے لوگوں سے ملا ہوں, میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں, دیکھنے میں سیدھے سادے جلے سے لگتے ہیں, اور یونیورسٹیوں کے اندر وہ پڑھاتے ہیں,
عربی اور قرآن عربی، اس کا وہ نام رکھتے ہیں قرآن عربی کورسز ہوتے ہیں، ایک عام عربی اور قرآن عربی، وہ آشش کر اٹھتے ہیں قرآن کے الفاظ کے اوپر۔ یہاں یہ بات میرے ذہن میں آ گئی، اس لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اچھا یہ میں لائن پوری کر لی، پھر میں بات سناتا ہوں کیا معنی ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے قدر کا معنی ہوگا اپنی شان کے مطابق ایسی چیزوں کو بنانا کہ لمبائی چوڑائی چھوٹا بڑا اس کو سیٹ کر دیا، اس کے اندر نہ لات نہ منات نہ عزا نہ چاند نہ تارے نہ جن نہ بت کوئی کمی پیشی کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے قرآن میں یہ الفاظ بار بار آتے ہیں، سیٹ اپ سسٹم ہے اور اسی نے کیا ہوا ہے۔ ایک قدر کا یہ معنی ہے نہ اپنا اندازہ کرنا، سیٹ کر دینا۔ اب جب اللہ کی شان کے لیے وہ آیتیں آئیں گی تو سمندر ابلتے ہیں اس سے۔ واقعہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، پچھلے زمانے کی بات ہے، پچھلے کئی سالوں، بہت پہلے سالوں کی، کہ میرے آفس کے اندر ہے، وہ مین روڈ کے اوپر ہے، تو میں نے کافی ویڈیوز انگلش کے، شیخ احمد دیدات مختلف لوگوں کے رکھے تھے، کتابیں تھی کافی ساری، تو مختلف لوگ آتے اور وہ بارو کر کے لے جاتے۔ ایک ہمارے شہر کا ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ گونگا تھا، وہ بھی آتا اور وہ بھی کچھ چیزیں لے جاتا، میں تو اس کی لینگویج کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا تھا، تو اس کا نام بھی میرے ذہن میں نہیں، میں کسی وقت اس کا نام پوچھ کر اس کی مور ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا وہ آتا تھا اور وہ لے جاتا، کتاب انگلش پڑھتا تھا، سکولوں میں یہاں کا پڑھا ہوا تھا، قرآن شریف کو بھی پڑھتا تھا۔ اب وہ کئی سال میرے پاس نہ آیا، یہ میں تقریباً کو 2-3 مہینے کی بات بتانے لگا، 2 مہینے کی بات ہو گئی، کئی سال درمیان میں کرونا آ گیا، اور کرونا میں تو دنیا ہی بدل گئی، وہ کرونا سے پہلے کہیں، اس کے بعد وہ ویڈیوز جو تھی ان کا بھی زمانہ چلا گیا، سارا کچھ یوٹیوب پر آ گیا، تو اب وہ وقت نہ وہ کبھی آیا نہیں تھا۔ 2 مہینے ہوئے ہیں، بڑے سالوں کے بعد وہ میرے پاس آیا، تو میں اپنے آفس میں بیٹھا وہ کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں بڑا خوش ہوا اس کو مل کر، وہ بات نہیں کر سکتا تھا، تو آیا تو اس نے نا مجھے لکھ کر نہ کچھ دیا، تو کہنے لگا میں ویلز کی فلاں یونیورسٹی میں قرآن کی اسٹڈی کر رہا ہوں، قرآن عربک جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا، اٹس گڈ، ریئلی ویل ڈن، بہت اچھا ہے۔ اب اس نے جب وہ کہا نا کہ میں قرآن عربی پڑھ رہا ہوں، میں نے اس کو رسپانس کیا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو کتابیں کچھ پڑھی ہوئی تھیں اس کو دیکھنے لگا، تو ایک سیکشن ہے میرے آفس میں جس میں وہ قرآن شریف مختلف تراجم ہیں انگریزی کے، وہ کلاس میں ہم یوز کرتے ہیں ان کو، تو وہ ان تراجم کی طرف گیا۔ اب وہ اردو لڑکا ہے گونگا، اردو بھی پڑھ سکتا تھا، اور وہ اردو بھی انگلش بھی، یہاں کا برٹش بون ہے، اس نے ان کو بھی دیکھا، تو وہ نا قرآن کریم کے پاس جتنے قرآن پڑھے ہوئے تھے نا شیلف کے اندر، ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑا ہو کے قرآن کو ان کو دیکھ کر ترجمے کی طرف نا ایسے ہاتھ سے مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ان ترجموں سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس نے مجھے لکھ کر بتایا، کہنے لگا ان ترجموں سے کچھ پتہ نہیں چلتا، بلکہ بسا اوقات تو کنفیوزنگ ہوتی ہے، باتیں کھلتی نہیں ہے۔ انگلش میں مجھے لکھ کر بتاتا ہے، میں جو قرآن عربی اسٹڈی کر رہا ہوں تو وہ قرآن کی عربی کو دیکھ کر پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہوں کہ اوریجنل عرب کے اندر اس قدر گہرائی ہے وہ الفاظ کی۔ تو وہ یہ بات کہہ کر رونے لگا، میری آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے، تو وہ چلا گیا۔ اور وہ گونگا لڑکا، اللہ اکبر، اس زمانے میں، اگر اس زمانے میں اس کو قدر اور علم اور قرآن کے الفاظ کی ویلز یونیورسٹی سے اتنی سمجھ آ جاتی ہے، اس نے 18 علوم نہیں پڑھے تھے اس لیے وہ اس بات کو سمجھ گیا، اگر 18 علوم پڑھے ہوتے تو انہی سے باہر نہ آتا، کئی زندگیاں انہی میں گزر جاتی، اس نے ڈیڈیکیٹ کر دیا قرآن کے ساتھ۔ تو اب یہ جو الفاظ ہیں، ابھی آگے چل کر وقت ہوتا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ قدر کا معنی ہے۔